وعلى مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار ذکر کیا ہے۔ کتنی بار ذکر کیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ لیکن کسی موقع پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اپنی طرف بلانا ہے تو پھر محمد کہہ کے بلایا ہو، ایسا نہیں نظر آتا۔ یعنی ہم کسی کو خطاب کرتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، فلاں میری بات سن، تو اس کو ہم نام لے کر بلاتے ہیں اپنی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان کو اپنی طرف مخاطب کیا ہے، اپنی طرف توجہ ان کی دلانے کے لیے۔ جب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے تو ان کا نام لے کر ان کو آواز دیتا ہے، ان کا نام لے کر ان کو آواز دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار بھی محبوب کو نہیں بلایا۔ تو اس حوالے سے بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ ذکر کیا تو ان کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے فرمایا، یا آدم اسکن، اے آدم جنت کے اندر تو رہے، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی بھی جنت کے اندر رہے۔ تو یہ بلایا تو کیا کہا؟ یا بولیے آدم، یا آدم، اے آدم، جنت کے اندر تو اور تیری بیوی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا تو ان کا بھی نام لیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ جو تیرا بیٹا ہے جو کشتی میں سوار نہیں ہوا اور تجھے اس کی فکر ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے، یہ تیرے نقش قدم پہ جب نہیں چلا، تجھ پہ ایمان نہیں لایا، تیری بات مان کر جب یہ کشتی میں سوار نہیں ہوا ہے، لہذا یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرے گھر والوں سے نہیں۔ تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ یا نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تھا، چھری چلا رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ابراہیم کو ندا دی۔ کیسے ندا دی؟ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آواز دی جب اپنی طرف توجہ دلانا مقصود تھی، تو پھر کیسے یا بولیے یا ابراہیم کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سارے نبیوں کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا نام لے کر، تو ان میں بہت سارے انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے ان کا نام لیا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا لیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد، حضرت داؤد کا نام لیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح نام لے کر یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں ایک لڑکے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے یحییٰ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا اور کیا کہا؟ یا زکریا، نام لیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب مخاطب کیا تو فرمایا یا یحییٰ
اللہ کو پتا نہیں تھا ہاتھ میں کیا ہے. یہ الگ بات ہے، میں ادھر نہیں جا رہا، پھر اپنا موضوع ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا عصای، یا اللہ کے میرا ڈنڈا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیک، اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دیں گے، تمہیں اپنی طرف اٹھائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اہل سنت و جماعت اور دیگر بھی سب کہتے ہیں اب بھی وہ زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پر ہیں اور قرب قیامت وہ زمین پر تشریف لائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو یہ آیت ہے انی متوفیک و رافعک الیک. تو حضرت عیسیٰ کو بھی یہاں کیا فرمایا یا عیسیٰ. انبیاء کے نام اللہ نے ذکر کیے قرآن مجید میں. ان کو جب آواز دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر آواز لی ہے. لیکن جب باری آئی آپ کے اور میرے آقا کی، جب باری آئی میلاد والے نبی کی، اور جب باری آئی آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند کی اور عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یا محمد نہیں کہا، نام 4 بار ذکر کیا ہے، لیکن یا محمد یا احمد نہیں کہا، بلکہ کیا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اللہ تبارک و تعالی محبوب کو جب اپنی طرف مخاطب کرتا ہے، ان کی توجہ اپنی طرف جب منظور کروانا چاہتا ہے، تو پھر فرماتا ہے اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے نبی، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے. اس طرح کے القابات سے اللہ تبارک و تعالی محبوب کو مخاطب کرتا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے. یا اللہ پھر نام بھی لے لیتا، تو ان کا بھی رب ہے. کیوں نہیں؟ تو ان کا بھی رب ہے، نام ہی لے دیتا. کہاں میں ادبی تھی؟ عظمت تو پھر بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ رب بلا رہا ہے. جی کائنات کا خالق بلا رہا ہے. نبی پاک کے لیے تو پھر بھی عظمت ہی تھی. تو یا محمد بھی کہتا، تو یا احمد بھی کہتا، لیکن ایسا کیوں نہیں؟ فرمایا تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میں رب ہو کر ان کو نام لے کر نہیں بلاتا، اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام سے پکار لیتے ہو نا، میرے محبوب کو نام سے نہ پکارنا. تو پھر کیسے پکارے؟ فرمایا دیکھ لو قرآن میں، جب میں رب ہو کر یا ایھا الرسول کہہ کے بلا رہا ہوں، یا ایھا النبی کہہ کے بلا رہا ہوں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، القاب اچھے اچھے دے کر محبوب کو بلا رہا ہوں، تو جب تم نے اپنی باتوں کی بارگاہ میں اپنی بات کرنی ہے اور انہیں اپنی طرف مخاطب کرنا ہے، تو پھر تم نے بھی اچھے اچھے القاب سے ان کو یاد کرنا ہے. یہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں انداز سمجھائے. یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے آداب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نام 4 بار قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن مخاطب کرتے ہوئے نام ذکر نہیں کیا. اب یہ نام کتنا عظمت والا ہے، یہ نام اللہ کو بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. یہ نام اللہ کو اسی لیے تو ہمیں بھی بڑا پیارا ہے. اللہ کو بڑا پیارا ہے اور یہی وجہ ہے ہمیں بھی بڑا پیارا ہے. جی کیڑا سونا نام محمد دا. سبحان اللہ. ذرا کہنا کتنا سونا ہے، کیڑا سونا نام محمد دا. اس نام دیا ریساں کون کرے؟ اس نام دیا ریساں کون کرے؟ تو جگ تے سایہ رحمت دا، اس
یہ نام چھپا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اور انبیاء علیہ السلام پھر آپ سے شروع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جلیل القدر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی نبی کو اللہ نے یہ نام دیا نہیں، اور پہلی امتوں میں یہ نام نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام چھپا کے رکھا ہے، کیوں؟ کہ یہ اس نے اپنے محبوب کو دینا تھا، یہ نام اس نے اپنے محبوب کو دینا تھا۔ یہ نام رکھا کیسے گیا؟ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر کیسے رکھا گیا؟ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جب حضور علیہ السلام کا نور پاک آپ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو چکا تھا اور 6 ماہ گزر گئے تھے، تو آپ فرماتی میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی، نہ بالکل سوئی ہوئی تھی اور نہ ہی بالکل جاگ رہی تھی، درمیانی کیفیت تھی۔ تو فرشتوں نے آ کے کہا تھا اے آمنہ تجھے پتا ہے کہ تو امید سے ہے؟ کہتی اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے نا یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، پہلے بات سے ہی عورتوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عام نور تو نہیں تھا نا، یہ تو حضور کا نور، اللہ کے حبیب کا نور جلوہ کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہوئی۔ فرماتی ہیں 6 ماہ گزر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں تجھے پتہ ہے تو امید سے ہے؟ کہا نہیں۔ وہ کہنے لگے تیرے پیٹ میں جن کا نور ہے وہ ساری کائنات کے سردار ہیں، اور جب وہ دنیا میں جلوہ گر ہو جائے تو ان کا نام تو نے محمد رکھ دینا۔ اب یہ معاشرے میں یہ نام کیسے آ رہا ہے؟ میں وہ عرض کر رہا ہوں، پہلے حضرت آمنہ کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ نام رکھ دینا ہے، اور اس سلسلے میں جب حضرت عبد المطلب کو خبر ملی، اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، اور میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ تشریف لائے، جب دیکھا تو دیکھ کر اس کے بعد آپ نے نام جب تجویز کیا تو نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ اپنے باپ دادا کے نام پر نام بچوں کے رکھتے، اسی لیے آپ عربوں کی ہسٹری دیکھیں، 1-2 پشت اوپر وہی نام ہوتا جو لڑکے کا وہ رکھ دیتے، 2-3 پشتوں پہ اوپر وہی نام ہوتا جو نیچے لڑکے کا وہ رکھ دیتے۔ ایک نام کئی پشتوں میں گردش کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اللہ تبارک و تعالی نے اوپر کہیں نہیں رکھا گیا ہے، یہ صرف حضرت عبد المطلب نے رکھا، اور جب رکھا عرب والے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، تعجب سے پوچھنے لگے عبد المطلب تو نے یہ نام کیوں رکھا؟ اوپر تک تمہارے خاندان میں تو کوئی اس نام کا آدمی نہیں ہے، اس نام کو تو نے کیوں تجویز کیا ہے؟ اب حضرت عبد المطلب نے کیا کہا؟ اس حوالے سے 2 باتیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب حضور کو انہوں نے دیکھ لیا حسن ایسا تھا، اور اس موقع پر جب آپ کہہ رہے تھے حضرت آمنہ سے کہ مجھے دکھاؤ، تو حضرت آمنہ کہہ رہی تھی ابا جان اللہ نے بڑا ہی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا ہے، تو کیا اس کا حسن بیان کر سکتی ہے، تو اتنا باہر گئی ہی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، میں تو
تجارت کے لیے مختلف علاقوں میں جاتا رہا، بڑی دنیا دیکھی، میری عمر دیکھ بڑھاپا آ گیا ہے، اتنی دنیا دیکھی ہے، مختلف علاقوں میں لوگ دیکھے ہیں، اس طرح کا حسن و جمال والا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگی، جو دائی تھی وہ کہنے لگی عبد المطلب تو نے کیسے دیکھنا ہے؟ تو تجارت کے لیے جاتا تھا، تیرا ایک کام تھا، تیری ایک مصروفیت تھی، مخصوص لوگوں سے ملتا تھا۔ میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں بڑی عورتوں کے پاس گئی ہوں، میں تجھے بتاتی ہوں اس جیسا خوبصورت لڑکا میں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ابھی یہ بات ختم ہوتی ہے تو پھر جبریل امین آ جاتا ہے، جبریل آگے اعلان کرتا ہے تم نے کیا دیکھنا ہے؟ میں بتاتا ہوں، میں آدم کے پاس بھی گیا، میں نوح کے پاس، شیش، ابراہیم، اسماعیل، داؤد، سلیمان اور یوسف جیسے حسن والے کے پاس بھی گیا۔ میں نے تو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام مشرق مغرب شمال جنوب زمین و آسمانوں کی سیر کی ہے، میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، اس جیسا خوبصورت میں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہم نے ایسا خوبصورت بنایا ہی نہیں۔ جب یہ حسن عبد المطلب نے دیکھ لیا تو پھر عبد المطلب کہہ رہے تھے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کو اتنی عظمت عطا فرمائے گا، اتنی شان عطا فرمائے گا کہ پوری زمین والے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال اور جنوب والے، ساری کائنات والے میرے اس لڑکے کی تعریفیں کریں گے۔ اس امید پر میں اس لڑکے کا نام پیار سے کہیے محمد، سارے کہیے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مختلف تعریفیں کی گئی ہیں لیکن جو معروف ہے، جو معنی بنتا ہے لغت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر لمحے تعریف کی جائے، جس کی ہر لمحے تعریف کی جائے۔ کہا یہ معنی کہاں سے کہ ہر لمحے تعریف کی جائے؟ تو یہ بات یہ کہا الذی یحمد حمدا کرتم بعد کرتم اور مرتم بعد مرتم، ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی میں جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے اور یہ میرا ارادہ ہے، میری امید ہے کہ یہ نام رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایک وقت آئے گا، میں تو دنیا میں نہیں رہوں گا، ایک وقت آئے گا کیا مشرق کیا مغرب پوری دنیا پر میرے اس لڑکے کی تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام محمد رکھ دیا۔ اور دیگر کتاب میں ایک آپ کا خواب بھی آتا ہے، آپ اس حوالے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا، میں نے خواب میں دیکھا میری کمر سے، میری پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے، چین نکلی ہے اور وہ اتنی بڑی ہے تو اس کا ایک سرا آسمانوں میں، سبحان اللہ بھی بولا کرنا، اسے بات کرتا ہم کو سمجھ آ رہی ہے۔ ایک سرا آسمانوں میں، دوسرا سرا زمین میں، ایک سرا اس کا مشرق میں، ایک سرا مغرب میں، اس طرح وہ چین پھیل جاتی ہے، وہ زنجیر پوری زمین اور آسمان کا احاطہ کر لیتی ہے، پھر فرماتے ہیں وہ سمٹتی ہے، سمٹ جاتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے تو ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، ایک درخت بن جاتی ہے۔ اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے؟ وہ درخت
نور کا ہوتا ہے، وہ درخت نور کا ہوتا ہے، اس کے پتے نور کے ہوتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو نور کا درخت ہوتا ہے اس کے پتے نور کے ہوتے ہیں، اس کی طرف مشرق والے، مغرب والے، زمین والے، آسمان والے سارے لوگوں کی نگاہیں اسی ایک درخت پہ جم جاتی ہیں، یعنی ان کی عقیدتوں کا مرکز وہ درخت بن جاتا ہے، آسمانوں اور زمین والے، مشرق و مغرب، شمال جنوب والے ساری کائنات کی نظریں اسی درخت میں لگی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میں بیدار ہوا، میں نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا تیری پشت سے یعنی تیری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور اس لڑکے کی تعریفیں پوری کائنات کرے گی۔ تو یہ خواب بھی ان کے پیش نظر تھا، چہرہ دیکھ کے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ چہرہ ہی بتاتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے گی، اور یہ خواب بھی پیش نظر تھا کہ معبرین نے بتایا تھا کہ اس کی آسمانوں اور زمین والے تعریفیں کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، پوری کائنات میں ایک وقت آئے گا ان کا ڈنکا بج رہا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں یہ معاشرے کے لحاظ سے، لیکن اصل بات یہ تھی ازل سے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ نام چھپا کے رکھا۔ اب پوچھو گے ممکن سے کائنات کو بنانے سے پہلے انسانیت کے آغاز سے 20,000 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کا نام محمد رکھ دیا تھا۔ اتنا پہلے یہ نام اللہ نے محبوب کو دے دیا ہے، اور یہ جب انسانیت کا آغاز ہو گیا تو گزشتہ جمعہ مبارک میں نے یہ روایت ذکر کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کا نام نامی اس میں گرامی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ بھی روایت بتاتی ہے جنت میں لکھا تھا، حوروں کے سینوں پہ، پیشانیوں پہ، درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ جہاں اللہ کا نام لکھا ہے ساتھ حضور کا نام محمد لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے یہ نام اپنے محبوب کا رکھ دیا ہے۔ تو یہ نام اللہ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، یہ نام پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ اور سنیے گا جب آدم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہو چکے، پھر آپ کی نسل کا آغاز ہوا، جب آپ کا آخری وقت تھا، حضرت شیس علیہ السلام کو آپ وصیت کرتے ہیں، اور وصیتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے شیس، چونکہ آپ کے بعد جو نبی ہیں وہ حضرت شیس تھے، حضرت آدم کے وصال کے بعد نبی کون تھے؟ حضرت شیس علیہ السلام، اس لیے ان کو وصیت کی، فرمایا جب کبھی بھی زندگی میں اللہ کا ذکر کرے نا تو ساتھ محمد کا ذکر ضرور کرنا، ساتھ محمد کا ذکر ضرور کرنا۔ اب سوال تو بنتا تھا ابا جان ان کا نام اللہ کا ذکر تو سمجھ آ رہی ہے، فرمایا جب مجھے اللہ نے پیدا کیا میں ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تو یہ نام اللہ نے پہلے سے جنت میں اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اللہ نے عرش میں اپنے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا۔ تو جب پھر میں سمجھ گیا کہ ساری زندگی پھر میں نے جب بھی اللہ کا ذکر کیا ہے ساتھ یہ نام بھی ذکر کیا ہے، ساتھ یہ نام بھی ذکر کیا ہے، اس لیے تجھے وصیت کر رہا ہوں جب بھی تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے ساتھ یہ نام بھی ذکر کرنا ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا حضور کے ذکر کا، تو یہ نام تو چل رہا تھا محمد، اللہ نے پہلے سے محبوب کے لیے چن کے رکھا ہوا تھا۔ اس نام کی برکتیں کیا ہیں، اس نام کے کمالات کیا ہیں،
یہ بھی انشاءاللہ العزیز میں ذکر کروں گا، لیکن یہ بات پہلے میں ایک نقطے کے طور پہ ذکر کروں انشاءاللہ دلائل آئندہ جماعت مبارک پہ میں ذکر کروں گا کہ یہ وہ نام ہے جو دنیا میں بھی بندوں کے کام آتا ہے، دنیا میں بھی مشکلیں حل کرتا ہے، مرنے کے وقت بھی کام آتا ہے۔ اب سبحان اللہ کہ انشاءاللہ دلائل آئیں گے، ڈرے نہیں، یہ نام دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ ایک صحابی وہ جنگل میں جا رہے تھے، شیر سامنے آ گیا، تو اب شیر رستہ نہیں دے رہا تھا، یہ پریشان نہیں ہوئے۔ جو حضور کا غلام ہوتا ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتا، جیسے بھی حالات آ رہے وہ پریشان ہے نہیں ہوتا، ادھر نہیں آتا۔ اب وہ صحابی تھے، شیر کو جب سامنے دیکھا وہ رستہ نہیں دے رہا، آپ فرمانے لگے میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، نام نہیں لیا، حوالہ دیا ہے، حضور کو پکارا نہیں نام لے کر، صرف حوالہ دیا ہے، شیر نے رستہ چھوڑ دیا ہے۔ زبان حال سے وہ بھی کہہ رہا ہوگا جس کا تو غلام ہے میں بھی اسی کا غلام ہوں۔ یہ تو ایسی ہستی ہے جن کا حوالہ آ جائے جان اور حیا کرنے لگتے ہیں، تو جب ان کا نامے نامی لے کر آواز دی جائے تو پھر کتنی مشکلات ہوتی ہوگی۔ تو یہ نام دنیا میں بھی مشکلیں حل کرتا ہے، مرنے کے وقت بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آئے گا، اور یہ ساری مشکل منزلیں ہیں، ان مشکل منزلوں پر یہ نام ہی کام آتا ہے، اور اس نام کی وجہ سے غلاموں کی بگڑی بنتی ہے، اور پھر اصل مقام کیا ہے؟ جنت، وہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور آپ کے نام نامی اس میں گرامی محبت کا حقیقی معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ